بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو اسے غلام آزاد کرنے سے پیاری ہو، اور کوئی چیز روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں کی جو اسے طلاق سے زیادہ ناپسند ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں طلاق سب سے ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کا یہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ پلاٹ مسجد کے نام ہو جائے گا اور وہ شخص واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے نام پر اچھے کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کے نام پر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کی بیوی کو طلاق، تو علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو، چاہے وہ یہ 1000 مرتبہ کیوں نہ کہہ دے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ کہنے سے وہ 1000 مرتبہ بھی کہہ دے، ساتھ انشاءاللہ لگا ہو، تو کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیات ہیں جو کہ گھر کو آباد کرنے کے لیے ہیں، گھر کو بہتر کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سنہری تعلیمات کو جانیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور بلا وجہ کبھی بھی ہم طلاق نہ دیں، اور ہم جب انتہائی ناگزیر صورت ہو تو اس صورت میں ہم کوئی ایسے معاملات ہوں جو شرعی طور پر اس چیز کا تقاضا کر رہے ہوں کہ ہم ہر صورت طلاق دیں، تو پھر بھی یکدم 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہر حالت طہر میں آپ 1 طلاق اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، وہ بھی حالت حیض میں آپ طلاق نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔